السلام علیکم. ہم سورہ عصر کا جائزہ لے رہے تھے. تو اس کی اگلی آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اس سے آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ آیت جو ہے اس میں الا سے شروع ہوتی ہے. الا ہمارے کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق مگر اللہ. تو الا کا مطلب ہے سوائے یا مگر. سوائے کے علاوہ مگر. الذین یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. الذین انعمت علیہم، الذین وہ لوگ یا سوائے ان لوگوں کے. اب آگے دو کنڈیشنز آ رہی ہیں، مزید کنڈیشنز بھی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو عام خسارے میں نہیں ہیں. آمنو و عاملو الصالحات. تو یہاں پر میں آمنو کا ترجمہ کرنے سے پہلے و عاملو کا ترجمہ کروں گا. وا کا مطلب ہے اور، تو یہ لفظ تو کنفرم ہو گیا. اور اب ہم عاملو دیکھتے ہیں. ایک اس میں ترکیب ہے واو الف وا. عمل کرنا ایک ورب ہے اور ایمان لانا بھی ورب ہے. اس میں بھی واو الف وا آ رہا ہے. یہ جہاں بھی آئے گا یہ پلورل کا ورب ہوگا کہ وہ ایک بندہ کام نہیں کرتا، ایک سے زیادہ بندے کام کرتے ہیں. تو آمنا ایمان لانا، وہ ایک آدمی ایمان لایا. آمنو وہ ایک سے زیادہ لوگ ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں. اور عاملہ ایک بندے نے کام کیا، یا عاملہ ایک بندے نے کام کیا، اور عاملو ایک سے زیادہ لوگوں نے کام کیا. تو یہ پلورل کا ورب واو الف وا کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اب یہاں پہ عاملو کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ کنٹینیوس ہے. عمل کرتے رہتے ہیں. کیا عمل کرتے رہتے ہیں وہ آگے بیان کیا گیا ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو اب الا الذین آمنو، اب آمنو جو ہے اس کو بھی یہی ترجمہ نافذ ہوگا اس پہ کہ ایمان لاتے رہتے ہیں. وہ ایمان لاتے رہتے ہیں، یعنی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک جاری رہنے والا کام ہے. اس کام نے رکنا نہیں ہے. تو اسی لیے ایمان لاتے رہتے ہیں. اور عاملو وہ عمل کرتے رہتے ہیں. اور کیا عمل کرتے رہتے ہیں؟ صالحات. یہ لفظ صلح ایک استعمال ہوتا ہے اردو میں. مطلب دو گروپ آپس میں لڑ پڑے، آپ نے ان میں صلح کرا دی، یعنی ان کے معاملات کو صحیح کر دیا. اگر ان میں غلط فہمی تھی تو غلط فہمی دور کر دی. اگر کسی ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے اوپر زیادتی کی ہوئی تھی تو آپ نے جو ظالم گروپ تھا اس کو جو ہے آپ نے سزا دلوا دی، یا اس کو کہا کہ تم معافی مانگو، یا جو تم نے نقصان کیا دوسرے کا وہ تم نقصان پورا کر دو. جب دونوں گروپ مل کے بیٹھ گئے، جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کی تھیں وہ دور کر دیں تو صلح ہو گئی. تو صلح کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو صلح سے یہ نکلا ہے سارا. صالحات ہم نام بھی رکھتے ہیں، صالحہ لڑکیوں کا نام اور صالح لڑکے کا نام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے یا یہ وہ لڑکا ہے یا یہ وہ مرد یا عورت ہے جو کہ صلح والے کام کرتے ہیں. اچھا، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اصلاح. اصلاح بھی عربی کا ہی لفظ ہے. یہ عربوں میں جو یہ ورک شاپس ہوتی ہیں ان ورک شاپس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تصلیح
तस्लीह यानी टीवी की अगर है तो तस्लीह टेलीविजन लिखा होगा उस पर, अगर वो गाड़ियों की है तो तस्लीह सैयारात, सैयारा गाड़ी को कहते हैं। तो तस्लीह जो है वो भी इस्लाह, किसी चीज़ को रिपेयर कर देना, किसी चीज़ को उसकी ख़राब हालत से सही हालत में मुंतकिल कर देना, ये इस्लाह है या सुलह कराना है। तो सालिहात इसी वज़न के ऊपर, इसी उसूल के ऊपर, सालिहात का मतलब है भलाई वाले काम या वो जो इस्लाह वाले काम, तो जो अमल करते हैं इस्लाह वाले। यानी ये जमा है सालिहा, सालिहा की जमा है सालिहात, यानी वो कोई एक दो काम नहीं करते अच्छे, वो ये काम करते रहते हैं। एक अच्छा काम किया इस्लाह वाला, फिर दूसरा इस्लाह वाला काम किया, फिर तीसरा इस्लाह वाला काम किया, तो ये इस्लाह वाला काम चलता रहता है। अब यहां पर दो आयतें हैं जिसका मैं हवाला देना चाहूंगा आपके तफक्कुर के लिए। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ईमान को समझें कि ईमान दरअसल क्या है। ईमान बेसिकली एक प्रोसेस है। ये सब जानते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, किताब यानी कुरान पर और कुरान से पिछली जो किताबें आसमानी हैं उन पे ईमान लाना ज़रूरी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना ज़रूरी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर गुजरे हैं उन पे ईमान लाना ज़रूरी है, फरिश्तों पे ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत पे ईमान लाना ज़रूरी है, और जो अहकामात हैं उनको मानना ज़रूरी है। उनका इनकार करने से आपका ईमान या तो कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझाना पड़ेगा ईमान ये है, लेकिन ईमान के बारे में ये चीज़ जहन में रखें कि ईमान कोई एक इवेंट नहीं है, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है आज आप ले आए और बस काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं हुआ, काम शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैं एक सूरत का हवाला दूंगा, सूरह निसा की आयत नंबर, ये आप लिख लें और इसको देखें। आयत नंबर 136 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अब जो पहले से ईमान ला चुके हैं उनको दोबारा ईमान लाने की क्या जरूरत है? लेकिन अल्लाह ताला का ये फरमान बहुत गौर तलब है कि ईमान लाने से ईमान मुकम्मल नहीं हो जाता। जैसे आपने स्कूल में दाखिला ले लिया, स्कूल में दाखिला लेने से आप पढ़े लिखे नहीं शुमार होते। हाँ, ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप उसूल, जो स्कूल के जो कवायद ज़वाबित है, जो स्कूल का प्रोसेस है, जो स्कूल का सिलेबस है, उस पर आप अमल करते हैं, हाजिर होते हैं रोज़ स्कूल में और एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पे वहाँ पे रहते हैं, तो आप स्कूल में से पास होकर निकलते हैं और फिर आपको कहा जा सकता है ये बंदा पढ़ा लिखा है। तो इसी तरह ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ये दो लफ्ज़ हैं, ये आप जरूर देखिएगा। आमनु, ये मीम के ऊपर जबर है, आमिनू ये मीम के नीचे जेर है। तो आमनु जो ईमान लाए हो, और ये हुक्म देने का एक तरीका है कि जो फेल होता है उसकी जो दूसरा लफ्ज होता है, जो सेकंड लफ्ज होता है, उसके नीचे जेर लगा दिया जाता है। तो आमिनू, ए ईमान वालो, ईमान लाओ, हुक्म दिया जा रहा है। यानी तुमने दाखिला तो ले लिया है इस्लाम के अंदर, लेकिन तुमने अभी तक क्लासें पास नहीं की हैं। तो ये यहां इस आयत में भी कि ईमान लाते रहते हैं। आमतौर पे आपको कुरान में इसका तर्जुमा मिलेगा जो ईमान लाए, लेकिन फिर आप ये जो आमिलू है इसके वजन पर अगर इसको देखें तो इसका मतलब है वो भी ईमान लाते रहते हैं, यानी कि वो अपने ईमान में इजाफा करते रहते हैं। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 136, और एक और जो आयत है सूरह अल हजरात की, सूरह अल हजरात, ये भी आप नोट कर लें और देखिएगा। आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग कहते हैं, ये लोग एराबी यानी जो अरबों में जो गांव वाले थे या कम या पढ़े लिखे नहीं थे, उनको एराबी कहते हैं।
تو اعرابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے, تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے, کیونکہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا. تو یہ قولو اسلمنا کا لفظ ہے, قولو اسلمنا, کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئے, لیکن تم کہو کہ ہم تو صرف ابھی مسلمان ہوئے. جیسے یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 136 ہے, اس میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا اسلمنا. تو آج جو ہماری کنڈیشن ہے, ہم یہی سمجھیں کہ ہم ابھی شروع میں ہیں, اس کے بعد ہم جتنا اس پہ عمل کرتے جائیں گے, یہ عمل کی کنڈیشن دی ہے, جتنا ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے جائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور عمل کس قسم کا؟ جو صلح والے, اصلاح والے جو کام ہے. سب سے پہلے ایک اہم چیز ہے کہ اپنی اصلاح کرنی. آپ عام طور پہ ماں باپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں, چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھا انسان بنے. تو اچھا انسان بننے کا, اولاد کو اچھا انسان بنانے کا سب سے بہترین اور آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو اچھا انسان بنا لیں. کیونکہ جیسے بچے آپ کی زبان بولتے ہیں, آپ اگر پنجاب میں پیدا ہوئے تو بچے پنجابی بولیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب میں بچہ پیدا ہوا اور رشین زبان بولنا شروع کر دے. اچھا, آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, تو بچے بھی وہی پہنتے ہیں. تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے ہیں. مثلا اگر باپ دھوتی پہنتا ہے تو ہو سکتا ہے اولاد دھوتی نہ پہنے, صرف شلوار قمیض پہنے. تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی, لیکن وہ اسی پیٹرن پہ چلیں گے جس پیٹرن پہ آپ چل رہے ہیں. تو اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اولاد بھی سچی ہوئی نکلے گی. اگر آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تو اولاد بھی وعدے پہ بری اترے گی. تو یہ آپ جو ہے اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنے ساتھ بھلائی کریں. اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اپنا اخلاق, پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. پھر ان کے معاملات, پہلے اپنے معاملات جو آپ کی ذات کے ہیں, جو آپ کے خاندان میں ہیں, جو آپ کے گھر میں ہیں, ان کی اصلاح کریں. پھر معاشرے کی طرف دیکھیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح, کیونکہ جتنی بھی نیکی ہے اس کا مرکز تو آپ ہی ہیں نا, اور جتنی برائی ہے اس کا مرکز بھی آپ ہی ہیں. تو آپ نے یہ کنٹینیوس پروسیس عمل کا اس پہ غور کرنا ہے کہ آمنوا وعاملوا الصالحات. اس سے آگے مزید کنڈیشنز ہیں, ان پہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں. انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.